صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. گزشتہ کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآنی طرز زندگی کے سلسلے میں گفتگو کی تھی، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے ہیں. صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے سلسلے میں، جو کہ ان کی ایک قرآنی زندگی تھی، اور اسی خاندان اور گھرانے کو پروردگار عالم نے آئیڈیل اور نمونے کے طور پر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ آج کے دور حاضر میں بھی اگر انسان چاہتا ہے قرآنی طرز زندگی کے اوپر اپنی زندگی کو گزارے، تو انہیں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی اور بالخصوص صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھنا ہوگا. ان کی زندگیاں کس طریقے سے گزری ہیں اور ان کے روابط کس طریقے سے دنیا والوں کے سامنے قائم رہے ہیں. اگرچہ زندگی کے معنی دنیا میں جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زندہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر نبض حرارت ہو، دل کی دھڑکن ہو، خون کی روانی ہو، آنکھیں کام کر رہی ہوں یعنی دیکھ رہی ہوں، سماعت کام کر رہی ہو، کان انسان کے سن رہے ہوں، اور انسان چل رہا ہو، پھر رہا ہو، کھا رہا ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری علامتیں حیات اور زندگی کی علامتیں جانی اور سمجھی جاتی ہیں. لیکن ہو سکتا ہے قرآنی طرز زندگی میں ایک انسان کے پاس بظاہر یہ ساری علامتیں حیات کی موجود ہوں اور ساری چیزیں اس کے پاس پائی جاتی ہوں، نبض حرارت بھی ہو، دل کی دھڑکن بھی ہو، انسان چل بھی رہا ہو، پھر بھی رہا ہو، کھا بھی رہا ہو، سارے کام انجام دے رہا ہو، لیکن قرآن کی نگاہ میں اسے مردہ کہا جائے گا. اور اس کے برعکس ہو سکتا ہے ایک انسان جس کے اندر یہ سارے صفات بظاہر نہ پائے جائیں، یہ ساری علامتیں بظاہر نہ پائی جائیں، لیکن اگر اس کے اندر کردار پایا جائے اور اس کے اندر تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں زندگی گزارنے کا سلیقہ موجود ہو، تو قرآن کہتا ہے بظاہر اگر وہ مر بھی گیا ہو تب بھی قرآن کی نگاہ میں اسے زندہ کہا جائے گا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. دیکھو جو تعلیمات اہل بیت کے ساتھ، جو قرآنی لائف اسٹائل کے ساتھ، جو اہل بیت اطہار علیہم السلام کی زندگی گزارتے ہوئے بظاہر دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، تب بھی انہیں ہرگز مردہ گمان نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور بارگاہ خداوندی سے رزق پاتے ہیں. رزق وہی لوگ استعمال کرتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں. تو زندگی کی علامت بھی قرآن نے بیان کی اور زندگی اور حیات کے اصول بھی قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. صدیقہ طاہرہ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اور قرآنی لائف اسٹائل کے عنوان سے ان کی زندگی کو قرآن نے قرآنی زندگی سے تعبیر فرمایا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. دیکھو اے زمانے والو، یاد رکھو تمہارے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آئیڈیل اور نمونہ ہے. تمہیں زندگی کیسے گزارنا ہے، کس محاذ پہ کون سے عمل کو انجام دینا ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. ہمیں کیسے زندہ رہنا. آپ دیکھیں جس رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن نے یہ لفظیں استعمال کی ہیں، اب آپ دیکھیں خود فاطمہ کے لیے جناب حضرت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کیا باتیں عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں اِنَّ لِی فِی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جہاں کائنات کے لیے آئیڈیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، وہیں پر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف فرماتے ہیں اور رسول کی بیٹی صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے.
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور کیوں نہ ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی انسان کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن جائے، کیونکہ پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے ہی جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ یاد رکھیے جتنے صفات و کمالات و خصوصیات اور اخلاق حسنہ ذات پیغمبر کے اندر موجود تھے، وہ سارے کمالات، وہ سارے فضائل و مناقب، وہ ساری اخلاق حسنہ ذات سیدہ سلام اللہ علیہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں اور جناب سیدہ کی زندگی میرے لیے نمونہ عمل اور آئیڈیل کا درجہ رکھتی ہے، تو یقیناً اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی قرآنی زندگی، ہمیں اگر قرآنی طرز حیات کی طرف جانا ہے کہ قرآن کیسے لائف اسٹائل کی طرف توجہ دلاتا ہے اور کس طرح زندگی گزارنے کے اصول بیان کرتا ہے، تو ہمیں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا دقیق مطالعہ کرنا پڑے گا اور اس کے مطابق زندگی کو بسر کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اس طریقے سے زندگی کو بسر کریں گے تو ہماری زندگی قرآنی طرز زندگی کہی جائے گی، اور ہم اسلامی طرز زندگی کے عنوان سے زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائیں گے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو آئیڈیل کے طور پر پیش کیا قرآن مجید میں، ویسے پورے قرآن مجید میں دو نبیوں کی زندگی کو آئیڈیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ اسوہ استعمال ہوا ہے، اور ایک ذات پیغمبر سلام اللہ علیہ کے لیے اسوہ کا لفظ استعمال ہوا، یعنی ان لوگوں کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ یاد رکھیے گا یہ نمونہ جب پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ ابراہیم کی زندگی کی بات رہی ہو یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی بات رہی ہو، وہاں پر اس نقطے کی طرف توجہ دلایا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ دیکھو رسول کی یہ زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے زندگی کے ہر محاذ پہ، لیکن اس نقطے کی طرف توجہ دلائی، کہا دیکھو اشداء الکفار، کفار کے مقابلے میں ہمیشہ ذات پیغمبر سخت رہتے تھے، رحماء بینہم، اور آپس میں پیار و محبت اور مہربان و رافت و محبت سے پیش آتے تھے۔ یہ رویہ ہمارا بھی ہونا چاہیے، جو ہم اپنے میں ہوں اور اپنے دوست احباب اور مومنین کے درمیان ہوں تو رحماء بینہم کا مظاہرہ کریں، اور جب دشمن کی بات آ جائے تو اس کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو جائیں۔ ذات سیدہ کے اندر بھی یہ نمونہ قابل عمل ہے، اور اس کے اوپر تاثیر کی جا سکتی ہے۔ ذات پیغمبر کے بعد جناب سیدہ کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے بہت ساری تعلیمات لوگوں تک پہنچائی ہے، وہیں پر جب باغ فدق کو غصب کیا گیا تو آپ نے اپنے حق کا مطالبہ بھی کیا اور دشمن کے مقابلے میں سرسخت رہی ہیں۔ لہذا آپ نے وصیت بھی فرمائی، اور خطبہ فدقیہ اس بات کا گواہ ہے کہ آپ دشمن کے مقابلے میں کتنا زیادہ سرسخت تھیں، جہاں پر آپ نے فرمایا تھا یا علی، ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے ایذار و اذیت پہنچائی ہے میری تشییع جنازہ میں شریک نہ ہونے دیجیے گا، میرے غسل کفن میں یہ لوگ کہیں پر نظر نہ آ جائیں، اور مجھے دفن میں کہیں تک یہ شامل ان کو مت کریے گا۔ تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ دشمن کے مقابلے میں جناب سیدہ کا کردار انتہائی سخت تھا۔ آج بھی ضرورت یہ ہے کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں، دشمنان اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں سخت ہونا چاہیے، رحماء بینہم، اور آپس میں انتہائی مہربان، رافت اور مہربانی سے انسان کو پیش آتے رہنا چاہیے۔ لہذا جناب سیدہ کی زندگی ہمارے ہی لیے نہیں بلکہ تمام مومن و مومنات کے لیے، نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ مومن مرد کے لیے بھی، اور نہ صرف مومن مرد کے لیے بلکہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے بھی آپ کی حیات طیبہ آئیڈیل اور نمونہ کا درجہ رکھتی تھیں۔ آپ کے زندگی کے جو روابط تھے، کبھی آپ کا رابطہ خدا سے اگر دیکھنا ہے تو آ کر کے مطالعہ کریں۔ جس وقت نماز پڑھتی تھیں تو الگ الگ نماز کے ٹائم کے وقت الگ الگ نور ساتے ہوتا تھا، جو اس رشتہ بندگی اور خالقیت
الوحیت اور اس عبودیت کے رشتے کو دنیا کے سامنے اور اس رابطے کو اجاگر کرتی تھیں۔ اس طریقے سے آپ کا رابطہ خانوادے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی آپ کبھی بیٹی کی حیثیت سے دیکھی جائیں گی، کبھی ماں کی حیثیت سے دیکھی جائیں گی، کبھی زوجہ کی حیثیت سے دیکھی جائیں گی۔ یہ ساری زندگیاں، چاہے وہ شادی کے مسائل ہوں، چاہے وہ انفرادی زندگی کے مسائل ہوں، چاہے اجتماعی زندگی کے مسائل ہوں، مکمل حیات جو جناب سیدہ کی اگر مطالعہ کیا جائے، سبھی کے لیے آئیڈیل اور نمونے عمل بن کر کے سامنے نظر آتی ہیں۔ جہاں پر جناب سیدہ کی زندگی میں ہم دشمن کے مقابلے میں سرسخت ہونا دیکھتے ہیں، وہیں پر رحماء بینہم کا مظاہرہ بھی پایا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے اگر فاطمی اور قرآنی زندگی گزارنا ہے تو آئیے دیکھیے، ہم دنیا میں یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ضرورت بھر مل جائے۔ یاد رکھیے گا، اس مادی دنیا میں خواہش بھر کے جو خواہاں ہیں وہ ملنے والا نہیں ہے۔ ہاں، ضرورت بھر مل جائے گا، اس لیے کہ دنیا ضرورت بھر ملنے کی جگہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں خواہش بھر ملے تو قرآن آواز دے رہا ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا ذَارَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور دوسری آیت کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ یاد رکھو، اس دنیا کے اندر تم لاکھ کوشش کرو، ضرورت بھر ہم اس مادی دنیا میں دیں گے اور خواہش بھر مرنے کے بعد دیں گے۔ خواہش کی منزل جہاں خواہشات انسان کی پوری ہوگی، وہ اس مادی دنیا میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے اور وہ وسعت نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی انسان کی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اور وہاں پر انسان کو خواہش بھر ملے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ضرورت بھر اس دنیا میں ملتا ہے، خواہش بھر وہاں ملتا ہے۔ اگر نظام کو پلٹ دیں گے تو ہماری لائف اسٹائل میں فرق آ جائے گا۔ اگر ہمیں فاطمی زندگی گزارنا ہے تو آئیے دیکھیے ان کے ہاں قناعت کتنا زیادہ موجود تھا، کتنا زیادہ زہد موجود تھا، کتنا زیادہ خدا کی نعمتوں پر شکر گزاری موجود تھی۔ جتنا ہم شکریہ ادا کرتے جائیں گے اتنا نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا ہم کفران نعمت کرتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ ہی ہماری نعمتیں ہم سے چھنتی چلی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔